الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو میرے بھائی جناب محمد اعجاز فضل صاحب نے فرمایا، وہ اشتہار دیکھ کر کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام پسند نوجوانوں کا اجتماع ہے، تو اس کے جواب میں نے کہا یہ صرف اسلام پسند نوجوان نہیں، یہ غیرت مند نوجوانوں کا اجتماع ہے، یہ جرت مند نوجوانوں کا اجتماع ہے، یہ اس قوم کے مستقبل نوجوانوں کا اجتماع ہے۔ ان نوجوانوں نے اس قوم کو، اس ملت کو، اس ملک کو، اس ریاست کو وہ افراد تیار کر کے دے رہے ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ یہ اس ملک کے لیے وہ فرد تیار کر کے دے رہے ہیں جو دوسرے تنظیموں میں یہ چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ وہ غیرت مند نوجوان ہے، انہوں نے کبھی شاعر اسلام کی اوپر، شاعر اسلام کی تحفظ کے لیے ہر میدان میں نظر آئے ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے لیے ہر میدان میں قربانی پیش کی ہے، انہوں نے دفاع صحابہ کے لیے وہ کراچی کے شہراہ ہو یا وہ اسلام آباد کی سرزمین ہو یا وہ پنڈی کے سڑکوں ہو، یہ دھرنے دے کر بھی وہ مسئلہ حل کروایا ہے۔ مسئلہ دھرنے سے حل نہیں ہوتا، لیکن جب غیرت مند لوگ میدان میں نکلتے ہیں تو وہ دھرنے سے بھی مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، احتجاج سے بھی مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں جب مغربی ممالک کے اندر پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکہ بنا کر گستاخی کی گئی تو اسلام آباد کو تحریک انصاف کے حکومت میں بند کر کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے شہیر سیالوی بھی ان کے ساتھ تھے جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین تھے اور ایم ایس او اس کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے وزیر خارجہ کو اپنے آفس پر بلایا، علی محمد خان کو اپنے آفس پر بلایا اور یہ چل کر بھی ان کے پاس نہیں گئے، لیکن OIC کا اجلاس اسلام آباد میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بلانے میں جہاں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا کردار ہے وہاں پر پاکستان نظریاتی پارٹی کا بھی کردار ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اسلام آباد کے اندر ایک مارچ ہوتا ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے ایک مارچ ہوتا ہے۔ ہماری پارٹی، ہم نے ہمیشہ ان سے ایک ہی سوال پوچھا ہے کہ اگر آپ عورتوں کے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو ڈاکٹر عافیہ عورت نہیں ہے؟ بتاؤ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کب نکلو گے؟ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے والے یہی نوجوان ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بے حیا مارچ کو روکنے والے یہی نوجوان تھے۔ آپ کے شانہ بشانہ ہمارے پارٹی کے ورکر بھی وہاں موجود تھے، کارکن بھی موجود تھے، ہم نے وہاں پر ان کا راستہ روکا، ملک کو وہ بے حیائی کی طرف لے کے جا رہے تھے، ہم نے ان کا راستہ روکا۔ لیکن آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کے سامنے یہ عہد کرنا چاہتا ہوں، جہاں شاعر اسلام کی تحفظ کی بات ہو، ختم نبوت کی تحفظ کی بات ہو، ناموس صحابہ کی تحفظ کی بات ہو، حضرت امی عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کی بات ہو، پاکستان نظریاتی پارٹی کل بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، آئندہ بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا سیاسی
سیاسی جماعتوں کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے یہ ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے، یہ سیاسی جماعتیں یہ بھی کسی باہر ملک کی نہیں ہے، یہ بھی کسی باہر کنٹری کے نہیں ہے، یہ پاکستان کی جماعتیں ہیں۔ اگر ایک جماعت کے اندر چند افراد ہو کر اگر اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا ہے، ہم ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قربانی ہم دیتے رہیں گے، یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے، لیکن شاعر اسلام کی تحفظ کی بات ہو، ہمیں چاہیے ہم پیپلز پارٹی کے بھی فارم سے بھی اس کی جنگ لڑے، نون لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی جنگ لڑے، تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بھی جنگ لڑے، پاکستان نظریاتی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی جنگ لڑے اور دفاع کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے نظریے کا دفاع کریں گے، ہم اپنے نظریے کا دفاع کریں گے۔ میں فلان تحریک میں چلا گیا، میں فلان تنظیم میں چلا گیا، وہ نظریاتی شخص، وہ نظریاتی آدمی، وہ جہاں بھی چلے وہ اپنے نظریہ کی بات کرے گا، اپنی فکر کی بات کرے گا، اپنی مشن کی بات کرے گا، اپنی سوچ کی بات کرے گا۔ گزشتہ دنوں میں ایک بزرگ شخصیت کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر آپ کو بلاؤں تو آپ نے میری بات کرنی ہے، آپ جہاں بھی جاؤ، جس پلیٹ فارم میں جاؤ ان کی بات کرو، یاد رکھو پلیٹ فارم جو بھی ہو بات ایک ہی ہوگی، رحمت للعالمین کی ہوگی، امام العاشقین کی ہوگی، عمر ابن خطاب کی ہوگی، عثمان ذوالنورین کی ہوگی، حضرت حیدر کرار کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سرزمین اسلام آباد کی ہو بات یہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سرزمین راول پنڈی کی ہو صحابہ کی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پلیٹ فارم پیپلز پارٹی کی ہو بات نظریے کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ختم نبوت کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے رب کی قسم ہے ان سے فرق نہیں پڑتا، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جہاں بھی ہو، مشن بھی ایک ہے، نظریہ بھی ایک ہے، سوچ بھی ایک ہے، فکر بھی ایک ہے۔ جہاں تک کوشش ہوگی ہم ہر پلیٹ فارم میں بھی جائے، ہر شعبوں میں جائے، ہر ادارے میں جائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے۔ گزشتہ دنوں میں یہاں پر اعجاز بھائی بھی میرے ساتھ ہے، یہاں اسسٹنٹ کمشنر مومن آباد سے ملنے گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ یاد رکھو دینی مدارس کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے ایسے عہدوں میں ہمیں ضرورت ہے۔ ایسے عہدوں میں جانے کی کوشش کرو گے یا نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز مجھو سے وہ گھبرایا نہیں۔ ماشاءاللہ وقت کی ضرورت کی مناسبت سے انتہائی اہم گفتگو فرما رہے تھے برادر فدا الہی عباسی صاحب۔ ان کے بعد میں